اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ ترجمہ: اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں آتا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومن مراد ہے جو اپنی کتاب پر، تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے، قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے مراد تمام قرآن پاک ہے اور پوری شریعت بھی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں وغیرہ پر ایمان لانے کا شرعی حکم یاد رہے، جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے اس پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نمازیں بیت المقدس کی طرف کرنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے پہلے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی اعتقاد رکھا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی، ان میں سے جو کچھ بھی بیان ہوا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیل جاننا یہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ یہاں سے مراد ہے کہ قیامت پر اور جو کچھ اس میں حساب و جزا و عذاب وغیرہ ہے سب پر یقین رکھتے ہیں، اور ان میں سے انہیں ذرہ برابر بھی شک نہیں۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ صحیح نہیں، کیونکہ انہوں میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں آتا ہے۔ تو اس طرح کے فاسد من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔